بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. صدق الله العظيم. ایسے آدمی کو سزا ایک نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, ایک سیٹ خالی تھی. کسی نے کہا کہ حضرت تو فلاں صاحب کھڑے ان کو بٹھا لیں. حضرت نے کہا آپ اتر جائیے ان کو بٹھائیے. ابھی ان کا رکھ دیا, جو نے ان کا بھی رکھ دیا, دوسرا ہے وہ بھی رکھے گئے, یہاں تو رکھ ہی لیں. دیکھو, ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم لینے میں سستی کرتے ہیں. یہ میرا مضمون بہت دھیان سے سننا, یہ کوئی لڑائی بڑھائی والا مضمون نہیں ہے. یہ مضمون کافروں کے مجمع میں بیان کرو, مسلمانوں میں بیان کرو, یہودیوں میں بیان کرو, سب کے لیے ہے یہ چیز کہ اللہ بہت دیتے ہیں. بہت دن کا ان کا معمول ہے دینے کا بہت. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پیدل آوے ہم مسجد میں, تو آنے پر بھی اللہ دیتے ہیں, اور جب گھر جائیں گے تو جانے پر بھی دیتے ہیں, اور نماز پڑھنے پر بھی دیتے ہیں. مسجد میں آ گئے اس پر بھی ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ حدیث صحیح حدیثوں میں اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, جیسے کوئی بہت دنوں کے بعد کوئی رشتہ دار اپنے گھر پر واپس آ رہا ہو تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے. تو اس استحضار کے ساتھ اگر ہم مسجد میں آئیں گے تو بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اچھا, مسجد میں آئے, ابھی ہم مسجد میں آ گئے, اللہ کے مہمان بن گئے, ابھی ہم اللہ کے مہمان ہیں. بتاؤ کتنا بڑا میزبان ہے ہمارا. مسجد میں آ گئے, اعتکاف کی نیت کر لی, اعتکاف کا ثواب. اللہ کے مہمان بن گئے, وہ ثواب. اس لیے
دینے کے لیے اللہ کے خزانے بہت ہیں. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مقبول حج کا ثواب. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب. کہ بیوی کو لقمہ بھی دے رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے منہ میں لقمہ دے رہی ہے. دونوں طرف سے رکھ دیجیے کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہے، بیوی شوہر کو لقمہ دے اور شوہر جو ہے بیوی کو لقمہ دے، صدقے کا ثواب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ صدقہ ہی کرتے رہو، یہ مطلب ہی نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا صدقے کا ثواب، بھائی کہاں سے دکھائی نہیں دے رہا، نہ 3 دن میں دکھائی دے رہا، نہ مولانا صدقے کا ثواب لے رہا تھا. یہ مطلب نہیں ہوتا. کبھی کبھار کہ آدمی پیار سے جو ہے بیوی کو منہ میں لقمہ دے دے، اس پر وہ ثواب ملتا ہے. یہ دروازے کھولے، یہ ذہن میں رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاکیزہ معاشرہ بتایا ہے ہمیں، بہت پاکیزہ معاشرہ. ہمارے معاشرے میں لڑائی بڑائی کا کوئی نام ہے ہی نہیں. مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، کیا لڑائی بھائی؟ 3 دن دینے ہیں، کیا لڑائی؟ تہجد پڑھنی ہے، کیا لڑائی؟ میں مولانا طارق جمیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابھی 15-20 دن پہلے، ہمارا سفر تھا کسی ملک کا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے. بہت ہنسے. میں نے کہا تہجد اگر کسی کو پڑھنی ہے تو کیا لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی ہے بھائی کہ کسی کو چلو آج مشورہ کرو بھائی کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا نہ پڑھے؟ ہے اس میں یہ چیز؟ تو کوئی لڑائی. بس معاملہ کیا ہے، جو نہج ہے ہمارے بڑوں کا اس نہج کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. سیدھی بات. ما خاب من استخار وما ندم من استشار. جو مشورے کی جگہ ہوگی وہاں مشورہ ہوگا، جہاں مشورے کی جگہ نہیں ہے وہاں مشورہ ہوگا ہی نہیں. آؤ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا، چلو بھائی مشورہ کرو، روزہ رکھیں نہ رکھیں، بھائی استخارہ کرو، روزہ رکھیں نہ رکھیں. ہے اس میں کرنا، وہ تو احکامات ہیں، احکامات میں مشورہ نہیں ہوتا. ہاں جو کام ہے اس کام میں مشورہ ہوتا ہے. اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی ہے، پوری سورہ شورا. عورتوں کے بیان میں کہتا ہوں، کل میرے ایک جگہ عورتوں میں بیان تھا، بہت عورتیں آئی تھیں ماشاءاللہ. بہت کسی جگہ گئے تھے ہم کل گورے گاؤں میں، بہت عورتیں. میں نے کہا کہ عورتوں کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ نے پوری عورتوں کی صورت نازل کی، سورۃ النساء. مردوں کی صورت نہیں ملے گی قرآن میں آپ کو، عورتوں کی صورت ملے گی. اسی طریقے سے اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی، اور سورہ شورا میں حامیم عین سین قاف سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے داعی کی صفات بیان کی. داعی جو ہوگا وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا. داعی غیبت کرنے والا نہیں ہوگا. داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی جو ہوتا ہے بد اخلاق نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی بد اخلاقی کی بات بھی کرے گا نبی کے ساتھ تو نبی اس کو نبھا لے گا. یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کے والد کا انتقال ہوا، دفن کیا. دفن کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ گھر پر آئے، کبھی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے امام صاحب. تو ایک آدمی بد اخلاق وہ آیا، یہ کہا کہ امام صاحب تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، اب تمہاری اماں جو بیوہ ہو گئی ہے، میرے ساتھ شادی کروا دو. ابھی دفن کر کے آ رہے اور سیڑھی پر چڑھ رہے، کتابوں میں لکھا ہے. اور نیچے سے کیا کہہ رہا، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ جو بیوہ ہو گئی، میری شادی کروا دو.
امام صاحب نے کہا بھی ابھی میری والدہ کی عدت تو پوری نہیں ہوئی. یہ جواب دیا امام صاحب نے. بد اخلاقی والا جواب نہیں. حالانکہ امام ہے, بہت اونچے امام ہے, اور ان کا ایک رعب ہے, دبدبا ہے امام ابو حنیفہ کا. پولیس ان کے قبضے میں, جب یعنی حکومت ان کے قبضے میں فتوے دیتے تھے امام ابو حنیفہ جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں, بد زبانی نہیں, بد اخلاقی نہیں. پھر جب عدت پوری ہوئی تو وہ آدمی پھر آیا کہ امام صاحب اب تو عدت پوری ہو گئی, تو اب تو میں نے کہا کروا دو. مذاق کیا نا, مذاق سوچیے اس کو. تو امام صاحب نے کہا میں نے میری والدہ سے تو پوچھا نہیں, اپنے نفس کا اختیار تو اس کو ہے, میں نے پوچھا نہیں میری ماں سے. اور وہ جو ہے وہاں سے گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جو ہے کوئی بھیڑیا وغیرہ آیا اور اس کو ختم کر دیا وہ آدمی. دائی جو ہوگا, قرآن والا جو ہوگا, وہ کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا. یہ مین اصول ہے. انک لعلی خلق عظیم. یہ نہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے, ہماری پارٹی کا نہیں ہے, نہ, یہ بات نہیں. اپنے کام میں لگے گا, یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا, اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے. میں علی گڑھ یونیورسٹی سے آ رہا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر لوگ, ماشاءاللہ, شیروانی, پھر ان کے خاص قسم کی ٹوپی, سمجھدار قسم کا طبقہ, کریم طبقہ کہتے ہیں مسلمانوں کا. میں نے ان میں یہ بات کہی ہفتہ پہلے, 5-6 دن پہلے ہم وہیں تھے, علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے. دوسری جگہ مراد آباد, ادھر ادھر سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے آپ کے یہاں. تو دائی کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہوگا. یہ مین اصول یاد رکھنا. اپنی زبان کی حفاظت, اخلاق سے پیش آنا, تنہائی میں دعائیں مانگنا, اپنے قصور کا اقرار کرنا کہ اللہ میں گنہگار ہوں, میرا بھائی گنہگار نہیں ہے, میرا گناہ ہے, مجھے تو معاف کر دے. امام ابو حنیفہ کے ایسے قصے بہت ملتے ہیں, امام صاحب سے بہت ملتے ہیں اس قسم کے قصے کہ لوگ آ کر ان کو ستاتے تھے. لیکن امام صاحب جو ہے بہت اچھے طریقے سے ادفع باللتی ہی احسن, یہ دائی کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے اور پیچھے ایک آدمی چاقو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یعنی ڈھونڈ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے کہ کوئی مجھے موقع ملے, کوئی ایسا ملے, میں حضور کو قتل کروں. اور وہی کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں آدمی یہ چاقو بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے گویا ہی دی اللہ نے کہ آپ کے قتل کے لیے پلاننگ کی گئی. لیکن نبی نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا. اسے جیل میں ڈال دو, اسے نکال دو, یہ کہنا. ہماری شریعت میں کسی کو شریعت سے نکال دینا یہ نہیں ہے. ہمارے شریعت میں نبھانا ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ کہ نبھانے کی بات کرو. اور اگر طلاق ہو جائے, خدا القدر میاں بیوی الگ ہو جائے, تو قرآن نے غسل بنایا, لا تنسوا الفضل بینکم, تمہارے آپس کے جو تعلقات رہے ہیں اور تمہارے آپس کی جو محبتیں پرانے زمانے میں رہی ہے اس کا خیال رکھنا, اسے بھول مت جانا. یہ طلاق کے بعد کہہ رہا ہے قرآن کہ طلاق ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واٹس ایپ پر باتیں کرو, یہ مطلب نہیں. لیکن دل میں جو تمہارے آپس کے اکرام رہا ہے وہ اکرام کا خیال رکھنا. کہ تم اسے برا کہو, تم اسے برا کرو, کہو یہ نہیں. یہ طلاق کے بعد کا یہ اصول قرآن نے بتایا, لا تنسوا الفضل بینکم, کہ تمہارے آپس کے جو چیزیں رہی ہیں پرانے تعلقات وہ چیزیں بھول مت جانا. یہ ہو گیا تمہارا, تم بھی الگ ہو گئے, یہ بھی الگ ہو گئے, لیکن ایک دعائیں کرنا,
اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا. اگر کوئی موقع آوے, کوئی مدد کرنے کا موقع آوے, کبھی بیوی مالدار بن گئی, کبھی وہ مالدار بن گیا, موقع آوے تو بھی ان کا خیال رکھنا. یعنی بس الگ ہو گئے ہو تم, لیکن یہ کہ لا تنسوا الفضل بینکم, یہ قرآنی اصول ہے جو آسمانوں سے آئے. سب سے بڑا اصول ہے کہ داعی اونچے اخلاق والا ہوگا. نماز پڑھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, مصلی پر آ گئے, اس کہو بھائی صفے سیدھی کرو, یہ امام کہتا ہے بھائی صفے سیدھی کرو, بالکل نماز کے وقت ہوتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے. اور ایک بڑے میاں پیچھے کھڑے, وہ بڑے میاں آ گئے, اور آج ایک بات کرنی ہے. یہ ٹائم تو بات کرنے کا نہیں ہے, یعنی آپ کہنے جا رہے اللہ اکبر, اور بڑے میاں کیا کہ حضرت ایک بات کرنی ہے, یعنی پیچھے کا گریبان پکڑ کر حضرت ایک بات کرنی ہے. آپ نے کان قریب کیا تو کہو کیا کہتے ہو. میں کہا حضرت میں دیہات سے آیا ہوں, مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے, کچھ گیہوں کی ضرورت ہے, کھجوروں کی ضرورت ہے, جو کی بھی ضرورت ہے. آپ سنتے رہے, سارے پہلی صف والے لوگ جو ہے سن رہے, دیکھ رہے, اور اب دھیان سے سن رہے. یہ دیکھو رفا گیا سے شرم نہیں آتی, یہ ٹائم بات کرنے کا ہے. دھیان سے سن رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ کہہ چکا بڑے میاں, آپ نے فرمایا اور کچھ کہو گے, اور کچھ کہو گے. نا بسی اب آپ سوال کر رہے بھائی, جب آپ کو ضرورت تھی ان چیزوں کی تو آپ نے اس وقت تک کیوں بات کی؟ یعنی یہ تو بات کرنے کا وقت تھا نہیں, یہ تو نماز کا وقت تھا, آپ نے اس وقت تک کیوں بات کی, کیا وجہ بنی؟ یہ کہ حضرت وہ ایسا ہوا کہ تکبیر ہو رہی تھی, مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا آپ کبھی بھی بھول نہ جاؤں, کبھی بھول نہ جاؤں. آپ مسکرا دیے. آپ نے کہا بلال بلال یہ ان کو اونٹ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, یہ بھی دے دینا, اور تھوڑا زیادہ دے دینا. یہ اخلاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے بدگمانیوں کو نکالو. بدگمانی آ گئے اسے جھٹک تو یوں, میرے بھائی کے ساتھ کی بدگمانی نہیں. غیبت سمجھو, اس وقت میں دنیا میں اتنی غیبتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پوری صدی میں کبھی ہوئی ہو, پوری صدی میں. اور غیبت اشد من الزنا, کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. غیبت سے بچو, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو, اخلاق کے ساتھ رہو. کام کرنا ہے, ہمارے تو ایک ہی بات ہے کہ ہم لڑائی بڑائی بھی نہیں پڑتے. ہم نے ہمارے پرانوں کا جو آسان طریقہ دیکھا تھا اس طریقے پر اپنے نہج پر کام کریں گے. کوئی کرے گا تو ٹھیک, نہ کرے گا تو ٹھیک, لڑائی بڑائی نہیں کریں گے, لڑائی بڑائی نہیں کریں. اخلاق, دعائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے ابو العاص ابن ربیع, یہ مشرک تھے. حضرت زینب ان کی نکاح نہیں تھی. حضرت زینب مسلمان, ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ مشرک. میں نے تفصیلی ان کا قصہ میری کتاب بکھری موتی کی کسی جلد میں لکھا ہے. خیر, بدر کا قصہ ہوا. بدر کے قصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی قید ہو کر آ گئے تھے مدینہ منورہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھی جو اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہو تو بھی کوئی چیز بھیجو, فدیے میں پیسہ بھیجو, اتنے درہم بھیجو, اتنے دینار بھیجو. تو حضرت زینب نے ہار بھیجا. جب وہ ہار حضور کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. کیا تم خدیجہ نے وہ ہار دیا تھا؟
خدیجہ یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس شرط پر ان کو چھوڑ دیا کہ ایک کام کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیجو. ارے مکہ میں مت رہو، تم تو مشرک ہو، وہ مسلمان ہے اور میری بیٹی ہے، تو تمہارا کام اتنا ہے کہ تم جو ہے اس کو مدینہ منورہ بھیجو. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. تفصیل دیکھ رہے ہیں میری کتاب فکر موتی میں، میں اخلاق بتا رہا ہوں. نبی کے اخلاق کتنے اونچے ہوتے ہیں. ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اخلاق بھی اتنی اونچے ہونے چاہیے. گراوٹ والی بات نہیں ہونی چاہیے. بد اخلاقی نہیں، بد اخلاقی یہ نفاق کی نشانی ہے. منافق ہوا اس لیے دعا مانگی گئی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک رکھنا. اب قصہ سنو، حضرت زینب تو آ گئی مدینہ منورہ، یہ چھوٹ کر مکہ آ گئے. میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. یہ مکہ میں، وہ مدینہ میں ہے بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا کہ بیٹی تم یہی رہو. اب یہ ملاسم نبی جو تھے یہ امانت دار تھے مشرک، لیکن امین تھے. لوگوں سے پیسے لیتے تھے، 1,00,000 روپیہ اس سے لے لیا، 2 لاکھ اس سے لے لیا، 5 لاکھ اس سے لے لیا، دھندا کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا مت کرنا بھائی. ہاں آج کل ایسا کرو گے تو پھنسو گے. آج تو پیسہ لے کر آدمی بھاگ جاتا ہے. 2-3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ اس کو پروفٹ دے گا، وہ فون بھی کرے گا، بعد میں فون بند، بعد میں اس آدمی کا بھی ٹھکانا ہے. اب وہ مٹی بھی نہیں، اب مائیں اچھے بچے بھی نہیں جنتی. کس زمانے میں مائیں بڑے بڑے شیخ الحدیث جنتی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ جنتی تھی. غفلت کی چھتری آ گئی تو غفلت کی چھتری میں اچھے دیندار اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہ غفلت والی پیدا ہوتے ہیں. پھر اللہ کی کسی پر خاص نظر پڑ جائے اور کوئی جنید بغدادی بن جاوے، کوئی عبد القادر جیلانی بن جاوے، کوئی مولانا الیاس صاحب بن جاوے، وہ اللہ کی خاص نعمت ہے. ماحول میں خرابی آ گئی، گدلا ماحول. بہت امین تھے، لوگ جو پیسہ لیتے تھے شام جاتے تھے، شام سے تجارت کر کے آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا شام سے یہ تجارت کر کے واپس آ رہے تھے اور شام سے مکہ کسی کو جانا ہو تو مدینہ منورہ سے گزرنا پڑے گا. بغیر مدینہ منورہ کے گزرے وہ مکہ نہیں پہنچ سکتا، بارڈر میں آنا ہی پڑے گا اس کو، اسی بارڈر سے گزرنا پڑے گا. اور اگر مدینہ کے بارڈر سے نہیں گزرنا، سامنے یمبو سمندر کے کنارے کنارے جانا ہے تو اس کو بہت لمبا رستہ اختیار کرنا پڑے گا، بہت لمبا. اور سیدھے سیدھی پٹری پر اگر آیا آدمی تو شام سے آئے گا تبوک، تبوک سے آئے گا خیبر، خیبر سے تبوک سے آئے گا معلّہ. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے معلّہ، میرے سفرما ہوتے ہیں. یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جادو اس گاؤں میں ہوتا ہے. لیلا مجنون کا گاؤں، اس کا نام ہے معلّہ. پھر آئے گا مدائن صالح، صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا، جو قرآن میں صالح علیہ السلام کے قصے ہیں، اس کے بعد آئے گا خیبر، خیبر کے بعد آئے گا مدینہ، مدینہ منورہ سے جائے گا بدر، اور بدر سے ہوتے مکہ جائے گا. یہ رخ ہے سیدھا سیدھا، اور اب اسی رخ پر سفر کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو مدینہ نہیں جانا، یعنی مدینہ سے کراس کرنا ہے، مدینہ کے بارڈر میں نہیں جانا ہے، تو پھر اس کے لیے یمبو ہو کے جانا پڑے گا، تو بہت لمبا راستہ پڑے گا، اس کے لیے کئی دن زیادہ جائیں گے. تو یہ مال لے کر آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے بارڈر سے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص الزربی، اب کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. جیسے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جماعتیں بنتی ہیں بھی آپ جو ٹریفک کا خیال رکھنا، بھی آپ مجمع کا خیال رکھنا، بھی جو ہے پانی کا تم خیال رکھنا، جماعتیں بنتی ہیں. تو مدینہ منورہ میں جماعتیں بنتی تھی، مدینہ منورہ کی حفاظت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی. تو جماعت والوں نے پکڑ لیا ان کو، بھائی ہماری بارڈر سے گزر رہے ہو تم، تمہارے ساتھ ہتھیار بھی ہے، تمہارے ساتھ باندیا بھی ہے، غلام بھی ہے، ہمارے شہر سے گزر رہے ہو، بھائی تم کیا یعنی کیوں آئے ہو ہمارے یہاں؟ ہتھیار ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا لگا مدینے والوں پر حملے کا ارادہ ہے. ایک قانونی جرم ہے کہ ہمارے شہر سے ہمارے بارڈر سے گزر رہے ہو تم. تو یہ اب جب ان کو پکڑا تو ان کا مال، ان کا گھوڑا، ان کی اونٹنی، ان کی چیزیں، یہ ساری کی ساری مسلمانوں نے لی اور یہ گھبرا گئے کہ مجھے پکڑ کر قتل کریں گے. تو جوان تھے ایک دم سے بھاگے. وہ مسلمان صحابہ جو تھے وہ تو مال لینے میں تھے، تو گھوڑے پر ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی سونے چاندی پر ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی رسیاں لے رہا تھا، اور انہوں نے اپنی جان بچائی کہ میری جان بچ جائے. یہ جان بچا کر یہ ایک دم سے بھاگے مدینہ کی طرف. اب مدینہ منورہ میں کہاں جائیں، جگہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہاں جا کر چپکے سے لوگوں سے پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب کہاں ہے بنت الرسول. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی عام آدمی حضرت زینب کا کمرہ پوچھے گا تو کوئی بتائے گا تو نہیں. اور جو جاننے والے جانتے تھے کہ ابھی ان کے شوہر رہ چکے ہیں پہلے، لیکن ابھی یہ تو مشرک ہے، وہ تو مسلمان ہے. حضور نے الگ کر دیا ہے دونوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. یہ قصہ حضور کی حیاتی میں ہوا. میں اخلاق پر سنا رہا ہوں کہ دائی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے. اخلاق برتو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں، لڑائی بڑائی نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، زبان کی حفاظت کرو. اگر غیبت کی تو کیے گوائے چلے سارے جل جائیں گے، ختم ہو جائے. ننگا کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے آدمی، اللہ کہے گا تو نے غیبت کر کے نیکیاں ختم کر دی. تو ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ تم زینب کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ تمہارا تو معاملہ جانتا تھا کہ تمہارا تو معاملہ الگ. یہ تو میں جانتا ہوں، بس یہ ہے کہ تم مجھے خالی زینب کا گھر بتا دو، زینب کا گھر بتا دو، میں تھوڑی سی مدد مانگ لوں اس سے کہ وہ مجھے امن دے دے. مسلمان اگر کسی کو امن دے گا میں کوئی قتل نہیں کرتا اس کو. میں نے تو میری جان بچانے کی فکر میں، میری جان بچ جائے. مال گیا وہ تو گیا، کوئی بات نہیں، کما لیں گے، لیکن کم سے کم میری جان تو بچ جائے. تو بتایا کہ یہ کمرہ ہے، یہ زینب کا کمرہ ہے. یہ رات کا وقت ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، پورا مدینہ سویا ہے، مسجد نبوی بھی خالی ہے، اندھیرا ہے. حضرت زینب بھی سو رہی ہے اپنے کمرے میں، اور انہوں نے اندھیرے میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. تو گھبرائی، رات کے وقت میں کون؟ رات کے وقت میں تو حضور آتے ہیں. یہ حضرت فاطمہ آتی ہیں، کوئی رشتہ دار آتا ہے رات کے یعنی ایک دم مڈ نائٹ میں اگر کوئی آئے گا تو مطلب تو کوئی گھر کا خاص آدمی ہے، عام آدمی تو کوئی آتا نہیں ہے. تو پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا ابو العاص ابن ربیع. تو اور گھبرائی، ارے پھر میرا تمہارا کوئی جوڑ تو نہیں ہے، تم کیسے آ گئے میرے گھر پر یہاں؟ تو انہوں نے باہر سے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس خالی اتنا کام کرو کہ تم مجھے امن دے دو. بس اتنا جملہ کہہ دو کہ میں نے ابو العاص کو امن دیا تاکہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. یہ ہر عورت کو اختیار ہوتا ہے، ہر مرد کو اختیار ہوتا ہے ہماری شریعت میں کہ کسی کو بھی امن دے دے کہ میں نے اس کو امن دے دیا. جب اس کو امن دے دیا کہے گا تو کوئی آدمی مارے گا نہیں،
وہ اعلان کرے گا. بھائی نے امن دے دیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا فتح مکہ کے وقت میں وہ امن والا ہے, کوئی اسے مارے نہیں. تب ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو چھوٹا ہے حضرت, کتنے آئیں گے, ذرا بڑے گھر کا اعلان کرو, بڑے گھر کا. تو آپ نے کہا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن. حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اس کو امن. یہ بہت بڑے سیٹھیے تھے حکیم ابن حزام, بڑے بڑے ان کے بنگلے تھے حکیم ابن حزام کے. من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن. حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اسے امن, اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ, کوئی مارے گا نہیں. تو جب آپ اعلان کرتے تھے تو مرد اور عورتیں بھاگ بھاگ کر وہ اب حکیم ابن حزام کے گھر میں چلے جاتے تھے. ابو سفیان نے کہا کہ ارے محمد یہ میرا گھر بھی چھوٹا اور پورا مکہ حکیم ابن حزام کے گھر میں کہاں آئے گا, ذرا تھوڑا سا اور دل کھول کے اعلان کر دو. تو آپ نے تیسرا اعلان کیا من اغلق بابہ فہو آمن. جس نے اپنا دروازہ خالی بند کر دیا اسے امن. کہیں جانا نہیں ہے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو, بس نکلو مت باہر. تب ابو سفیان نے کہا اے جی حضرت آپ نے بہت اپنے بڑائی کی بات کی, آپ نے دل بہت بڑا رکھا کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنا گھر میں رہو, گھر کا دروازہ بند کر دو, باہر مت نکلو. وہ امن والا ہے, اسے کوئی قتل نہیں کرے گا. لیکن حضرت اگر کوئی بیچارہ سفر سے آتا ہوگا, باہر سے سفر سے آ رہا ہے, اب وہ کہاں اپنے گھر میں جائے گا, کہاں میرا گھر ڈھونڈے گا, کہاں حکیم ابن حزام کا گھر ڈھونڈے گا. وہ راستے میں بیچارہ جا رہا ہے, جاتے جاتے کوئی اسے مار ڈالے گا. تو ذرا کوئی اور اعلان کر دو آپ. تو آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن. جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن. تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہ حضرت مسجد حرام جاتے جاتے بھی تو رستہ ہے نا, اندھیرا ہے, رستہ ہے, رستے میں. تو آپ نے کہا جو اپنا ہتھیار ڈال دے اسے بھی امن. ہتھیار تلوار ہاتھ میں نیچے ڈال دو, امن, جاؤ. اسے امن کہتے ہیں شریعت میں, یہ اخلاق. تو یہ مناسب نبی آئے حضرت زینب کے پاس کہ میں خالی اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے امن دے دے. بس تو مجھے امن دے دے گی, کوئی مجھے مارے گا نہیں. اب میرا مال, میری چیزیں, وہ بات کی چیزیں, جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو امن دے دیا. اب یہ ابو القاسم نبی پوچھ رہے کہ تم نے مجھے امن دیا ہے تو اندھیرے میں کیوں بول رہی, میں سن رہا. پورے مدینہ کو تو پتا ہی نہیں. بھائی مدینہ والوں کو تو پتا نہیں ہے نا, وہ تو سب سوئے ہوئے ہیں. صبح دیکھیں جا رہی ہے, وہ تو کوئی بھی آ کے مار ڈالے گا. تو اگر زینب نے کہا میں ترتیب دوں گی, باہر ایک بستر وغیرہ دے دیا کہ اگر تم جو ہے یہیں باہر آرام کر لو, کونے میں ایک جگہ, کوئی دیکھے گا بھی نہیں, چادر وغیرہ اوڑھ کر تھکے ہارے ہو, تم آرام کر لو. اور انہیں سلا دیا وہاں باہر. صبح ہوئی, فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت زینب جو ہے وہ فوراً عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا, جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی وہاں کھڑی ہو گئی. بھائی دیکھو ابو العاص بن ربیع آئے ہیں, میں نے ان کو جو ہے امن دیا ہے, کوئی انہیں قتل نہ کرے. حضور نے بھی سنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو. ہماری صرف لڑائی بڑھائی کی نہیں ہے کہ یہ پارٹی کا ہے, یہ پارٹی کا ہے, یہ جہنم میں جائے گا, جنت میں جائے گا, یہ بات نہیں. یہ جملے مت نکالو, جملے نکالو گے قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. کام ہے ایک نرس سے کر رہا ہے, نرس سے کر رہا ہے, بس لڑائی نہیں کہ گھر میں طلاق ہو رہی ہے, گھر میں ماں باپ لڑ رہے ہیں, یہ کیا
ہمارے شریعت یہ نہیں سکھاتی. یہ نفاق والا راستہ ہے، لڑنے مارنے کا، غیبتوں کا. یا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا صحابہ سنو بھائی سنو، یہ زینب نے جو کہا نا ابھی کہ ابو العاص بن ربیع کو میں نے پناہ دی ہے، جو تم پہلی مرتبہ سن رہے ہو میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آوے کہ یہ باپ نے بیٹی نے داماد نے آپس میں سیٹنگ کر کے یہ سارا معاملہ کیا ہے. بدگمانی مت آنا نہیں، وہی بیٹھے بیٹھے کہہ رہے کہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ اس نے زینب نے کیا کیا ہے، کب کیا، کیا بات ہوئی، مجھے کچھ پتا نہیں. جیسے تم سن رہے ہو ویسے میں بھی سن رہا ہوں. تم لوگ یہی انتظار کرو، میں زینب کے پاس جا کر آتا ہوں. صحابہ کو کہا جانا مت یہاں سے، تم لوگ بیٹھے رہو یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روانہ ہو گئے، صحابہ بیٹھے، سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے اور حضرت زینب کے پاس آ کر کہا بیٹی تم نے امن دیا ہے، یہ تو اختیار ہے، کوئی بات نہیں ہے، امن دے سکتا ہے کوئی بھی آدمی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس کے ساتھ خلوت نہ ہونے پائے. اس کے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے ساتھ خلوت نہ ہونے پائے، تمہارا شوہر نہیں ہے وہ. اور کہاں ہے وہ؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ فلاں جگہ لٹا دیا ہے. اب ان کو تو فجر کی نماز کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو تھکے آ رہے تھے، وہاں لٹا دیا ہے، ان کو چادر دے دیے. آپ نے فرمایا بس تم سے خلوت نہ کرنے پائے اور کوئی کام آگے نہ ہو، دے دیا، یہ بات ختم ہو گئی. وہ تمہارے امن میں ہے. اب اس کا جو مال ہے وہ مال کے بارے میں ہم لوگ آپس میں مشورہ کریں گے. مشورہ جنت میں بھی ہوگا. مشورہ جو ہے یعنی نماز جنت میں نہیں ہے لیکن مشورہ ہے جنت میں. سمجھ گیا؟ صحیح حدیثوں میں آتا ہے جنت میں بھی مشورہ ہوگا. جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ پوچھو، تو جنت والے کہیں گے ہم ذرا ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے کہ کیا مانگے اللہ سے. تو سارے جنتی جمع ہوں گے، علماء جمع ہوں گے اور مشورہ ہوگا. طے یہ ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں دیکھ لی لیکن اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے، وہ بات وہاں مشورے سے طے ہوگی. یہ تو صحیح حدیثوں میں، حدیث سے پڑھنے کا کسی کو ٹائم ملے تب، لڑائی کرنے کا ٹائم تو بہت ملتا ہے، لیکن حدیث سے پڑھنے کا ٹائم ملے تب نا آدمی کو. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی تم کو یہ حدیث سنا کر، لیکن یہاں علماء سے مطلب خالی بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں. یہاں علماء سے مراد متقی لوگ ہیں. لیکن یہ حدیث حضور بیان کر رہے تھے تو بخاری شریف کہاں تھی؟ بخاری تو بہت باتیں ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کہا کہ دیکھو بھائی تم نے جو سنا تھا میں نے بھی وہی سنا تھا. میں نے زینب سے کہہ دیا ہے کہ بھی تمہارا شوہر نہیں ہے، خلوت نہ کرنے پائے. البتہ یہ سارا کے سارا مال جو لے کے آئے، صاحب نے کہا نا مال لے کر آئے ہیں، ان کا مال لیا ہے. صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھی اس کے بارے میں مشورہ کرو آپس میں، لیکن میری رائے ہے، نبی رائے دے رہا ہے، فیصلہ نہیں کر رہا. حالانکہ فیصلہ کرنے کا حق ہے بھائی، نبی کو تو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے. یہ کہا میری رائے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ اگر ہم اخلاق والا معاملہ کریں، لعل اللہ یہدیہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. تو حضرت آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ سارا مال اس کا جمع کرو. چنانچہ مسجد نبوی میں چادر بچھائی اور سارا مال جس نے لیا تھا، کسی نے سونا لیا تھا، کسی نے ہیرے لیے تھے، کسی نے کپڑے لیے تھے، کسی نے جو بھی جوتے تھے، جو بھی چیزیں بھی شان کی وہ لی اور چادر میں رکھی. اور چادر میں رکھنے کے بعد
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حل بقی عندکم شیئا، کیا تم میں کوئی چیز رہ گئی؟ صحابہ نے کہا نہ، رسی تھی، رسی میں جا کے ڈال دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر نبی کو بلایا۔ اب قانونی اعتبار سے بلایا جا رہا ہے، داماد اس لیے بلایا نہیں جا رہا، قانون حکومت کا جو قانون ہوتا ہے۔ اور کیا پوچھ رہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو بھی تمہارا مال تم لائے تھے شام سے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کوئی چیز رہی تو نہیں؟ تب نبی گھبرا بھی رہے تھے کہ یار میں اتنا بڑا مجرم، یعنی میں تو پکڑا گیا ہوں اور میرا مال بھی لیا ہے انہوں نے، سب پوچھ رہے سب چیزیں۔ تب نبی نے ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کمروں سے جو کمرے قریب تھے نا، کمرے ماؤں کے، وہاں سے مائیں دیکھ رہی ہیں، اور حضرت زینب بھی دیکھ رہی، حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی، ماں عائشہ بھی دیکھ رہی، میمونہ بھی دیکھ رہی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہے کون؟ یہ نبی کا داماد ہے، کہ نبی کا داماد ہے، کہ نبی نے الگ کیا ہے۔ لیکن ایک میاں بیوی کی ایک محبت جو ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں سب ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم یہ مال لے کے جاؤ، اب تم پر کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، تم آئے تھے یہاں، امن بھی مل رہا ہے تمہیں، یہ مال ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، تم مکہ مکرمہ جاؤ، خوشی خوشی جاؤ۔ یہ اخلاق برتے۔ اور ایک قصہ نہیں، سینکڑوں قصے ملیں گے اخلاق کے، سینکڑوں قصے۔ اب الاسم رضی سامان جب جمع کر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ رو رہے تھے، جیسے ہیرے جواہرات ایک ڈبے میں رکھنا ہے، کوئی سونا ہے وہ دوسرے ڈبے میں رکھنا ہے، عطر ہے وہ دوسرے، تو وہ کر رہے تھے اور وہ روتے ہوئے جمع کر رہے تھے، اور حضرت زینب اور مائیں اپنے کمروں میں رو رہی تھی، اور حضور بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ ایک کرسی پر، ایک اونچی بیٹھک پر تھے، صحابہ تھے، صحابہ دوسرے نے فرمایا بھائی یہ جیسے بستر ہے باندھنا ہے، ایک اکیلا آدمی نہیں باندھ سکے گا، بھائی تم بھی مدد کرو باندھنے میں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بیوڑے والوں؟ جیسے مسافر ہوتا ہے آدمی مدد کرو، ذرا کھجور پیک کروا دو، ذرا مال برابر پیک کروا دو، اس کو اٹھنی یا تو نکل وغیرہ برابر کر لو، یہ ٹھیک ٹھاک کر لو۔ صحابہ سے کہا بھائی اس کی مدد کرو۔ مجرم ہے، مشرک ہے، کچھ بھی نبی کر سکتے ہیں، اختیار ہے، لیکن نبی اور داعی بد اخلاق نہیں ہوگا۔ اب ابوالعاص ربیع جب سارا سامان سیٹ کر کے روانہ ہونے لگے تو ایک آج ابھی اسے مدینے کے بارڈر تک چھوڑا، جیسے کہ کہیں رستہ ادھر ادھر نہ ہو جاوے، نیا آدمی ہے، کئی مدینے بھی اس کو مکہ کے رستے پر جو سڑک ہوتی ہے مین ہائی وے، سمجھ گئے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو یہ ہائی وے تک چھوڑ دو ان کو، پھر جو ہے اپنا رستے پر پڑ جائے گا۔ جب روانہ ہونے لگے تو علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ بھی رو رہے، حضرت زینب بھی رو رہی تھی، مائیں بھی رو رہی تھی، اور اب ملازم کرے بھی روانہ ہو گئے مشرک۔ حضور نے کہا عزت کے ساتھ کھلا کر پلا کر اکرام کے ساتھ۔ یہ قصے خالی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اور یہ قصہ سب کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ قصہ خالی نہیں مسلمانوں کے لیے، نہ بے ایمانوں کے لیے، سب کے نبی کی سیرت تو سب کے لیے۔ اور یہاں دعا مانگ رہی ہے حضرت زینب کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر سب کا حساب کتاب چکایا، پھر تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، تیرے اتنے پیسے، سب کچھ، پھر کچھ بچا تو نہیں کرنا۔
اب مکہ والوں نے کہا کہ اور پیسے ہم دیں گے ذرا، تم تجارت کے لیے کب جاؤ گے؟ یہ تو بتاؤں گا بعد میں، تم ابھی اپنے پیسے لے لو، اپنی امانتیں لے لو۔ سب کو دے دلا کر ابو العاص ربیع جو ہے مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ کے بارڈر میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا کہ پھر ابو العاص آئے ہیں۔ پہلے تو پکڑے گئے تھے نا، پہلے تو پکڑے گئے تھے شام سے آتے ہوئے، اب مکہ سے مصر آئے ہیں، لیکن کوئی مال لے کر نہیں آئے، بس اکیلے آئے۔ حضور کو اطلاع ہوئی کہ ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں، یا ماؤں کو اطلاع ہوئی تو انہیں یہ ہوا کہ پتہ نہیں اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، ٹیلی فون تو تھا نہیں، وہ تو آدمی آتا تھا، اس کو فیصلہ ہوتا تھا۔ آنے کے بعد کہنے لگے این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ہے۔ گئے سیدھے، اور جب گئے اور وہاں جاتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو۔ حضور نے مبارکبادی دی حضرت زینب کو، ابو العاص مسلمان ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب صحابہ میں باتیں چلی تو زینب کا کیا ہوگا، اب زینب کے کیا کرتے ہیں حضور، بیٹے کا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فوراً جو ہے جو زینب سے کہا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، نکاح پڑھا دیا، حضور خود نکاح پڑھا دیا، مہر مقرر کر دی، گھر ٹھیک ٹھاک کر دیا، یہ کہا چلو میاں بیوی کی زندگی گزارو، اللہ تمہارا گھر آباد رکھے۔ اس کے بعد کی تاریخ میں عجیب ہے کہ کیا ہوا۔ اب جو ہے میں 8:15 بجے نماز ہے تمہارے یہاں، تو نماز سے پہلے تو ختم کرنا ہے نا بھائی، ساری بات تو کر نہیں سکتے، پوری تاریخ کا تو سنا نہیں تھوڑے ٹائم میں نہیں، نماز سے نہیں بڑھاتے، جو ہے وہ ہے۔ بس یہ میں ایک بات اور کر رہا ہوں، اخلاق پر اللہ کا معاملہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، الحدیث رواہ ابو داؤد وقال حدیث حسن صحیح۔ میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق معاف کر دے۔ حق ہے اور معاف کر رہا ہے۔ ہم مینا میں تھے، مینا میں تو حج میں ہماری خدمت کرتا ہے قبیلہ بنی لہیان۔ ہم ہر سال حج میں جاتے ہیں تو ہماری خدمت میں رہتا ہے قبیلہ بنی لہیان۔ بنی لہیان ایک قبیلہ ہے سعودیہ کا، بڑا قبیلہ شمار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک قبیلہ چلا آ رہا ہے، اور حدیثوں میں بنی لہیان کی فضیلت، بنی لہیان کے تذکرے بھی آتے ہیں۔ یہ قبیلہ ہماری خدمت میں رہتا ہے، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ، یعنی جب داخل ہوں گے ہم سعودی عرب میں تو سعودی عرب کے بارڈر یعنی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ، حج میں ہمارے ساتھ، طواف زیارت میں ہمارے ساتھ، طواف ویدا میں ہمارے ساتھ، سب کچھ ہمیں یعنی گھر سے گھر تک ہمیں چھوڑ دے گا، پھر ہمیں ایئرپورٹ پر وہ قبیلہ وہ لوگ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، کبھی ان کو عرفات میں کون لے جائے گا، شیخ کو ہمارے ساتھ مزدلفہ میں کون لے جائے گا، یہ ساری تک کے بڑے قبیلے بھی نہیں لہیاں۔ تو یہ ایک قسم سے سمجھ لو کہ ہمارے مرید ہوئی۔ ہمارے والد صاحب کی بھی یہ قبیلہ خدمت کرتا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حج میں جاتے تھے تو یہ قبیلہ آگے پیچھے، ان کی کاریں، ان کے مکانات، ان کا جو بھی ہے کھانا پینا سب پورا نظام یہ قبیلہ سنبھالتا تھا۔ اب ہم جاتے ہیں تو ہمارا بھی پورا جو ہے انتظام انہیں کے ذمہ ہوتا ہے، ہم خالی انہیں خبر دے دیتے ہیں فلاں فلائٹ سے آ رہے ہیں، تو وہ جدہ اترو، دمام اترو، مدینہ منورہ اترو، وہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے ہمیں لینے کے لیے۔ یہ میں یہ حدیث کو سنا رہا ہوں تمہیں۔ مینا میں تھے ہم تو ایک قبیلے بنی لہیان کے دو آدمی لڑنے لگے،
ایک ابراہیم لاہیانی اور ایک علی لاہیانی، ایک ابراہیم لاہیانی اور ایک علی لاہیانی۔ ہمارا خیمے کے باہر آواز آ رہی، لڑائی تھی، اور پورا قبیلے میں لاہیان جمع ہو گیا۔ جب آواز بہت بڑھنے لگی، میں تو باہر نکلا نہیں، میں نے کہا ابھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا آواز آ رہی۔ اب وہ باتوں میں وہ علی لاہیانی نے ابراہیم لاہیانی کو زور سے کہا کہ کل شیطان کو کنکری مارنی ہے نا، میں شیطان کو کنکری نہیں ماروں گا، تیرے سر پہ ماروں گا، تو سب سے بڑا شیطان ہے۔ کہ کل ربی بیمار میں نہیں جاؤں گا، تو سب سے بڑا شیطان ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو مجھے لگا کہ شاید سے آپس میں ان کے تناؤ ہوا ہے۔ میں چلا گیا۔ اب میں چلا گیا تو وہ عورتیں بھی ایک طرف بیٹھ گئی، یہ بھی ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ خاموش کر بھی لڑو، تم لوگ لڑ رہے تھے کلانا سے۔ میں نے کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ علی کا اور ابراہیم کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ ہے کیا ہے تو بتاؤ، یہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ابراہیم آ گیا، وہ علی آ گیا، دونوں آ گئے۔ اس نے کہا کہ زمین میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے میری ہے۔ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ اللہ خدا کی قسم میری۔ اب وہ دونوں میرے سامنے لڑنے لگے، میری ہے میری۔ جو آدمی کو یہ لڑائی ہوتی ہے نا، میری میری میری۔ تو پھر میں نے سب کو جمع کر کے میں نے کہا نساء مع النساء، رجال مع الرجال، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، بیچ میں کرسی رکھو۔ کرسی رکھی، سب کو جمع کیا، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں ہر بنی، ایک طرف یہ بیٹھے ہیں سارے۔ اور میں نے کہا وہ جو دو تھے لڑنے والے وہ کہاں ہیں؟ یہ ابراہیم تو بھی یہاں بیٹھے، علی تو یہاں بیٹھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو لڑنا ہے یا اللہ رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے؟ لڑنا ہے تو لڑتے رہو، اتنا لڑو اتنا لڑو اتنا لڑو تو تمہارے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ پر یہ بھی یاد رکھنا کہ تم لڑتے اگر رہو گے تو قارون کا خزانہ ہوگا تمہارے پاس، اور نوح علیہ السلام کی عمر ہوگی اور ایوب علیہ السلام کا صبر ہوگا، تو بھی تمہاری لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوگا، تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ نہ اس نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المیراء ولو کان محقا، میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے۔ یہ دونوں کھڑے ہو گئے، ابراہیم کہنے لگا میرا حق معاف، علی کہنے لگا میرا حق معاف، میں بھی معاف کر دیا، ان کی بیویاں ان کی بہنیں شیخ ہمارا حق معاف کر دیا۔ یہ ایمان ہے، ایمان، یہ عربوں کا ایمان ہے، ہم نے معاف کر دیا، مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے۔ ابراہیم نے کہا واللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، لاؤ کرتاس، لاؤ کرتاس، کرتاس کہتے ہیں کاغذ، تو لاؤ کرتاس لاؤ، میں سگنیچر کرتا ہوں اور شیخ کی حاضری میں کرتا ہوں۔ علی نے کہا لاؤ کرتاس لاؤ کرتاس لاؤ، کہ میں بھی سگنیچر کرتا ہوں، شیخ کی حاضری میں کرتا ہوں، بس ہمیں ایک پیسہ نہیں چاہیے، ہم تو جنت میں گھر دیں گے۔ یہ ایمان ہے نبی کی بات پر۔ اب وہ تو دونوں تیار ہو گئے، ان کی عورتیں تیار ہو گئی کہ ہمارا حق معاف ہو، جنت سے چاہیے، دنیا کا تو ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا بڑا ہے عبداللہ لاہیانی، یہ سب کا بڑا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ عبداللہ لاہیانی نے کہا کہ دونوں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اب آپ جو ہے بیچ فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا یار میں مینا میں فیصلہ کروں اور کل یہاں مکہ جا کر پھر لڑائی، مکہ میں رہتے ہیں لوگ، یہ مکہ میں جا کر پھر لڑائی کریں گے؟ نہیں بولا لڑائی نہیں کرنے کے، یہ سارے بھول گئے، سب جتنے بھی ان کے چوچلے تھے سب بھول گئے تمہاری حدیث پر۔ پھر بٹھا کر محبت کے ساتھ پھر اتنا تو لے لے اتنا تو لے لے، اور تو یہ بھی اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے، جاؤ محبتوں کے ساتھ رہو۔ نبی کی بات پر یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔
جنت میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں، اپنا حق ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دو۔ جنت کے بیچ میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں، مذاق کا جھوٹ بھی مت بولو۔ جنت کے اونچے درجے میں گھر دلانے کے ذمہ دار ہوں کہ جو آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس نے لڑنا نہیں، اکرام۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جب آپس میں انتشار ہوتا ہے تو مخلصین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بیان سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے کھلی بات۔ آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، دونوں دیندار ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن دونوں کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ لڑائی اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تیر بہدف قبول ہوتی تھی۔ تیر بہدف کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے بس دعا مانگی قبول ہوئی، تو قسم کھاتے تھے، اے اللہ مجھے اتنا سونا چاہیے، ابھی چاہیے، کل ملے گا، پرسوں ملے گا، ترسوں ملے گا نہیں، ابھی فوراً مل جاتا تھا۔ لوگ اللہ تیرا یہ کام کرنا ہے، فوراً دعا قبول ہوتی تھی۔ اتنا اونچا آدمی تھا۔ لیکن یہ حالات میں اگر آدمی روتا رہے گا، یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اگر اخلاص کے ساتھ روتا رہے گا تو ایک ایک آنسو یہ جہنم کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں انگاروں کے، ان کے بجھانے کے لیے کافی ہوگا۔ روتا رہے گا۔ خوشنمایت نالے شبہائے، تو یہ لیلا مجنون کے بارے میں ہے۔ خوشنمایت نالے شبہائے تو ذوقہا دارم بزاری ہائے، تو وہاں محلہ جاتا ہوں تو میں لیلا مجنون کے قصہ عربوں کو سناتا ہوں۔ عرب ہوتے ہیں ہماری خدمت میں، وہاں جو بھی خدمت جو بھی ہوتا ہے پروگرام، تو میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ لیلا اور مجنون کا قصے میں مجنون جو تھا یہ عبداللہ بن عمر کے دوستوں میں سے تھا، پکا یارانہ تھا مجنون پر عبداللہ بن عمر کا۔ تو عبداللہ بن عمر باقاعدہ مکہ کا سفر کر کے محلہ پہنچے، مکہ سے سفر کر کے محلہ پہنچے، اور محلہ پہنچ کر اس کے ابا سے ملے، مجنون کے۔ مجنون کے ابا سے کہا کہ یہ تو میرا دوست ہے، ابھی بگڑ گیا ہے، کہ لیلا کے چکر میں آ گیا ہے، اب اسے چلو میرے ساتھ لے کے چلو مکہ مکرمہ، وہاں جا کے دعا مانگے، کوئی عمرہ کرے، اللہ سے توبہ مانگے، توبہ کرے۔ تو اس کو سمجھایا مجنون کو کہ مجنون کیا چکر میں پڑ گیا تھا۔ تو مجنون کہہ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، اپنی آنکھوں سے تم لیلا کو دیکھ رہے ہو، میری آنکھوں سے دیکھو۔ یہ مجنون نے جواب دیا، میری آنکھوں سے دیکھو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جھک ماری، کیا چکر میں پڑ گیا، چل ہمارے ساتھ بیت اللہ۔ لے گئے اسے، لبیک پڑھوائی، احرام کی نیت کروائی، اور وہاں جا کر کھڑا کیا، باپ بھی ساتھ، مجنون بھی ساتھ، اور یہ عبداللہ بن عمر بھی ساتھ، اور سب چل مکہ۔ اور وہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب وہاں گیا، وہاں جا کر اس نے معافی مانگی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، اے اللہ یہ کر یہ کر، یہ سب آمین کہہ رہے بڑے بڑے، یہ سب بڑے بڑے آمین کہہ رہے، اور اے اللہ یہ کرے گا توبہ کرو، توبہ کہ اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کے عشق سے توبہ نہیں کرتا۔ اور ساتھ میں کیا کہا، اے اللہ میری اس دعا پر جو آمین کہے تو اس کا بھی بھلا کر دے، کہ میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے۔ عبداللہ بن عمر اور جھپ ماری گا تو۔ پھر مجنون بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، مختصر سے چمٹ کر بہت رویا،
اور دعا میں ایک جملہ کہا مجنون نے، اے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے دے دیا، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، تو لیلا میں دے دیتا، تیرے نزدیک کیا کمی تھی کہ تو مجھے لیلا میں دے دیتا؟ تو تاریخ میں لکھا ہے غیر سے آواز آئی، خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو، اے مجنون لیلا کے فراق میں رات کا تیرا رونا مجھے بہت پسند آتا ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ اگر لیلا سے ملاقات کرا دوں گا تو کون روئے گا؟ تو روتا جا، میں دیکھتا جاؤں۔ تو کبھی کبھی اللہ حالات لاتے ہیں رونے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، کہ اللہ حالات لاتے ہیں رونے کے لیے، روتا جا دیکھتا جاؤ، روتا جا دیکھتا جاؤ، روتا جاؤ دیکھتا جاؤ، روتا جا روتا جا۔ دو رکعت صلاۃ الحاجت آدمی پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ پڑھے، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ الفتح پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دلوں میں جوڑ کرنے کی کوشش کرو، جھوٹ بولنا جائز ہے جوڑ کرنے کے لیے، جھوٹ بولنا جائز ہے، حالانکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، لیکن جب دلوں میں توڑ ہوگا تو مخلصین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوئی۔ میں نے ایک قصہ محسن صاحب کو سنایا، ہمارے محسن صاحب پرنسپل محسن جو ہے ان کو سنایا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہاں یہ بات تو تیری صحیح ہے۔ سعد بن وقاص والا قصہ، ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر کہا طلحہ خراب ہے، زبیر خراب ہے، فلاں خراب ہے، گالیاں دینی شروع۔ تو سعد بن وقاص سے کہا اس کو خاموش ہو جا، میرے کانوں نے سنا ہے کہ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن فلاں فی الجنہ، سعد بن وقاص یہ سارے کے سارے نام وہ جنت میں۔ ان کو برا مت کہ، گالی مت دے، اگر گالی دے گا تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ تو نوجوان ضدی تھا، تو ضدی نے کیا کہا، ارے آپ کو نبی تھوڑی ہے، یہ کہہ کر پھر سے گالی دی۔ تو سعد بن وقاص نے کہا کہ اب اگر تو نے گالی دی تو تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ کہا آپ نبی نہیں ہیں، انت لست نبی، آپ نبی نہیں ہیں، یہ کہہ کر پھر گالی دی۔ تو سعد بن وقاص سے دعا کی لات اٹھائے، اللہم اہلک ہو الآن، اے اللہ بھی اس کو ہلاک کر دے، اے اللہ بھی اس کو ہلاک کر دے۔ بس جب یہ کہا تو صحابہ جو تھے نا دائیں بائیں سب بھاگ گئے، کوئی یہاں بھاگا کوئی وہاں بھاگا، یہ سب کو پتا تھا کہ ان کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ آیا اوپر سے چھت گرے گی، کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ مسجد نبوی میں زلزلہ آئے گا پھٹے گی، کسی کے ذہن میں آیا سانپ آئے گا، جس کے دل ذہن میں جو بات دور کھڑے ہو گئے۔ باب السلام جو دروازہ ہے یہ بہت پرانا دروازہ ہے، وہاں سے پاگل اونٹنی ہے، پاگل اونٹنی داخل اور لوگوں کے گردنیں سونگنا شروع، اس تک بھی پہنچی، سن گئی اور اس نے جو ہے اس کا سر پکڑا اور سر پکڑ کر زمین پر پٹک پٹک کے یوں مار ڈالا، یوں مارا، وہی مر گیا وہ آدمی۔ ایسی سعد بن وقاص کی دعا قبول ہوتی، لیکن جب آپس میں انتشار ہوا تو بیت اللہ جا کے دعا مانگتے تھے ملتزم کا پردہ پکڑ کے، اے اللہ مدد کر۔ غیب سے آواز آتی تھی پہلے آپس میں جوڑ کرو پھر تمہاری دعا قبول ہو۔ مخلصین کی دعا بھی اللہ پکڑ کے رکھ لیتا ہے۔ دعوت کا کام کی مثال اللہ کی اٹھنی کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ اللہ کی اٹھنی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ الگ ہوتی ہے، ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ الگ۔
کہ اللہ کی اٹھنے کو ذرا برابر بھی لا تمسوہا بسوء، اگر اس اٹھنے کو برائی کے ساتھ تم چھو گے بھی تو بھی ختم ہو جاؤ گے۔ ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ الگ ہے، ہر زمانے میں۔ وہ تو صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن ہر زمانے میں قیامت تک اٹھنی آتی رہے گی، شکلیں الگ الگ ہوں گی اس کی۔ یہ بیان میں نے وہاں مدائن صالح نے کیا عربوں کے سامنے، اب تو کھنڈرات ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں پروگرام تو رکھتے ہیں نا وہ لوگ، تو تھوڑی بات کر لو، کھانا کھا لو۔ ماں والوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے بکرے ذبح کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، پھر جو کھانا تیار ہوتا ہے اتنے بات کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں، پھر جو ہے بات بیان کر کے دعا کر کے کھانا کھا کے پھر اگلی منزل سے روانہ ہو جاتے ہیں، ان کی کاریں ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ ہوتی ہے، اور اللہ کے اٹھنے کے بارے میں کیا کہا؟ لا تمسوہا بسوء، برائی سے چھونا بھی مت، پکڑنا نہیں کہا، خالی چھونا مت کہتے، چھونے کو، برائی سے چھونا بھی مت، برائی سے چھو گے بھی تو بھی تمہیں کرنٹ لگے گا، تم ختم ہو جاؤ۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، انہوں نے جو چھوا نہیں، انہوں نے خنجر ہی مار دیا، جیسے فعقروها خنجر مار دیا، فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ کہ انہوں نے خنجر مارا، اللہ نے کہا برائی سے چھونا نہیں بس، اور یہ ضد میں آ کر خنجر مار دیا، انہوں نے سب شرمندہ ہو گئے، اور عذاب نے جو انہیں گھیر لیا، پکڑ لیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے بنیادی چیزیں کچھ کام کرنے ہیں، ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ایک وظیفہ بتاؤ بھائی، یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر ابھی ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ کو پوچھے ارے اللہ پاک بتائیے ہم کیا کریں، اللہ تو آئے گا نہیں، وہ تو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، وہ تو حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ تو میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں بھائی، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، اور حسین آئے، حضرت حسین سوات سے، حضرت حسین نہیں، حضرت حسین تو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، حسین سوات سے، یہ عمران ابن حسین، عمران ان کے بیٹے تھے۔ مکہ والوں نے، یہ حسین بڑے لوگوں میں تھے مکہ کے، بڑے فیصلے کرنا، لوگوں کو سمجھانا، تو یہ حسین جو ہے ان کے پاس لوگ بڑے بڑے لوگ گئے، یوں کہا کہ یہ محمد نے پریشان کر رکھا ہے ہم کو، تو سمجھاؤ اس کو، ہمارے آپس میں انتشار کروا دیا، یہ کیا۔ اچھا میں جا کے سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور یہ عمران بھی بیٹھے ہوئے جو حسین کے بیٹے تھے۔ حسین آ گئے، صاحب نے فرمایا ارے بھائی شیخ آئے، شیخ کہا، حالانکہ مشرک ہے، بھائی شیخ آئے، ان کے لیے جگہ کرو، جگہ کرو، جگہ کرو، آؤ بھائی حسین کے جگہ پہ بیٹھو۔ تو انہوں نے، آپ نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا جی آپ تمہاری شکایت بہت ہے ہمارے گاؤں میں، حضور کو کہہ رہے کہ آپ کی شکایت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شکایت ہے؟ یہ کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت انتشار کر دیا، آپس میں جو ہے لوگ لڑنے لگے، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ ہمارے معبود کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹھنڈے دل سے کہا کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے کتنے اللہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے 7 اللہ ہیں۔ 7 کہا یا 6 کہا؟ 6 اللہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں بیماری آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ کہا آسمان والے کو۔ روزی میں تنگی ہوتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ کہا آسمان والے کو۔ ہوائیں تیز چلتی ہیں جب تو کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو۔ بیماری آتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ آسمان والے کو۔ تو آپ نے فرمایا خالی ایک آسمان والے کو پکارتے ہو، تمہارے دوسرے کہاں گئے سب؟ تو انہوں نے کہا یہ تو خالی نام کے ہیں، اصل تو وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے۔ آپ نے پھر دعوت دی کہ اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، حسین اسلم تسلم،
مسلمان بنے گا کامیاب ہو جائے گا. اور میں تجھے وعدہ کرتا ہوں، اب حضور بات کر رہے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو میں ایک ایسا وظیفہ تمہیں دوں گا، ایسی چیز پڑھنے کی بتاؤں گا جو دنیا اور آخرت میں تمہیں مالا مال کر دے گی، کہیں اٹکو گے نہیں، جاؤ گے خیر ہی خیر. تو اس نے کہا بہت اچھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد یہ حضور کا وعدہ سب بھول گئے. تو حضور نے وعدہ کیا تھا تو مسلمان والوں کو ایک چیز سکھاؤں گا تمہیں. جب باہر نکلنے لگے تو بڑے میاں نے کہا ارے آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کوئی وظیفہ بتانے کا، کوئی نسخہ بتانے کا، کوئی چیز بتانے کا، اور آپ نے وہ تو سکھایا، میں تو مسلمان ہو گیا، مجھے سکھا دیجیے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی. وہ دعا میں آپ کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ. یہ حالات میں یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے. پڑھو میرے ساتھ، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. ترجمہ یہ پڑھ لو، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت فرما. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیث ترمذی میں پڑھی ہے، ترمذی میں پڑھائی ہے، تب سے میرا یہ دعا پڑھنے کا معمول ہے. اور بڑے بڑے مسئلے میرے سامنے آئے لیکن میں کسی مسئلے میں بھی الحمدللہ پھنسا نہیں، اللہ نے میری مدد کی ہے. آج سارے دعوت کے کام کرنے والوں کو یہ دعا پڑھنی ہے، یہ نبی کی بتائی ہوئی دعا ہے. ایک دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کان کھول کے سن لینا، یہ دعا حدیث کی نہیں ہے، یہ دعا حدیث کی نہیں ہے، یہ دعا حدیث کی نہیں ہے، یہ سلف صالحین کی دعا ہے. دعاؤں کے بہت کیٹیگریاں ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی، یہ ٹاپ. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ اس سے نیچے کا درجہ. تیسری کیٹیگری ہے جو صحابہ نے کہی، وہ اس سے نیچے کا درجہ. چوتھی کیٹیگری ہے کہ جو سلف صالحین نے دعائیں مانگی، وہ اس سے نیچے کا درجہ. تو یہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں. یہ سلف صالحین کی دعائیں جیسے ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے دعائیں مانگتے ہیں اس قسم کی ہے. لیکن یہ جو میں دعا سکھا رہا ہوں ایک مرتبہ اور پڑھو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا خالی تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. گھریلو کام میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو، لڑکی کے رشتے میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو، کاروبار میں پھنسے ہو یہ دعا مانگتے رہو، پڑھنے پڑھانے میں پھنسے ہو، جہاں آپ کو کوئی مسئلہ اٹکا ہے یہ دعا مانگتے رہو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے تو میرا معمول بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے میں یہی دعائیں پڑھتا تھا. پہاڑوں جیسے نامناسب حالات آتے تھے اور اللہ تعالیٰ بالکل ہوا کی طرح اسے ختم کر دیتا تھا. ہوا آتی ہے جاتی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ بات پکی ہو گئی. اچھا غیبت تو نہیں کرو گے نا بھائی؟ نیکیاں اگر بہت زیادہ ہو تو مجھے دے دینا بھائی. ہماری دادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھی بیٹا عمر اگر تیرا ارادہ کبھی ہو کسی کی غیبت کرنے کا تو میری غیبت کر لینا تاکہ نیکی گھر میں ہی رہے، گھر میں رہے، دوسرے کے پاس نہ جاوے تیری نیکی. یہ ہماری دادی کہتی تھی ابا سے کہ بیٹا جب کسی کی غیبت کرنے کا ارادہ ہو جائے ہو تو میری غیبت کرنا.
ایسے تیری نیکی میرے پاس آئی نہیں، میں کچھ مدد کر لوں گی حشر کے میدان میں، لیکن کسی اور کی مت کرنا۔ زنا سے بری چیز ہے، زبان کی حفاظت کرو۔ حسائد السنتہم، او ہو کیا بات بتاؤں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے 1000 نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے اور لوگوں کے دلوں کو چیر دے، زبان کا کڑوا بول یہ 1000 گناہوں پر بھاری ہے۔ آج آدمی یہاں پھنستا ہے، نماز میں نہیں پھنستا، مسجدیں بھری ہوئی ہے، حج عمرے میں نہیں پھنستا، حج عمرے بھرے ہوئے ہیں، بہت حج کرتے ہیں۔ زبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ایکشن یعنی ایکشن کر کے بتایا، اشارہ کر کے، معاذ یوں کر کے زبان پکڑ کے اس کی حفاظت کرنا۔ آخر میں جو معاذ بن جبل نے کہا حضور سے کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کرو، میں تو یمن جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو، جب مدینہ واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ حضرت میری آپ کی آخری ملاقات ہے، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو حضور نے کہا تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنے والا جتنا بھی دنیا میں دور رہتا ہوگا حشر کے میدان میں میرا قریب ہوگا۔ اور معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ پوچھا آدمی علماء کا بڑا، ان کی قبر سے آج تک مشک کی خوشبو آ رہی ہے، کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کے، معاذ بن جبل کے، اب تک ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور وہاں ان کی قبر کے اوپر جو اب تک مشک کی خوشبو، بڑے خوشبو زبردست۔ ایک بڑے میاں تھے، ان سے پوچھا، باہر بیٹھے رہتے بڑے میاں، زیتون وہاں بہت ہوتے، زیتون ان کے پاس زیتون رکھے ہوتے، زیتون کھاتے رہتے اور وہ بھوٹے نہیں پھینکتے رہتے۔ یہ خوشبو آ رہی ہے، کیا یہ چادر میں خوشبو ہے؟ کسی نے خوشبو پھینکی، بڑے میاں نے وہ چادر لی اور چادر لے کر باہر پھینکی، اب خوشبو آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اب بھی آ رہی۔ یہ کہا میری عمر 105 سال کی ہے، میری جو 15 سال کی عمر تھی تب سے میں یہاں بیٹھا ہوں، اب 15 سال 105 سال میں سے نکال لو تو کتنے ہوئے بھائی؟ 90 سال سے میں بیٹھا ہوں، 90 سال سے خوشبو سونگھ رہا ہوں، 90 سال سے خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنا زندہ رہوں گا لیکن میں خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اتنا اونچا آدمی ہے اور اس کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ حج کرنا، عمرے کرنا، 3 چلے لگانا، مسجد جماعت میں بیٹھنا اور یہ کرنا، یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا، غیبت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا ہے۔ بند ڈبیا میں رہتی ہے یہ زبان لیکن بڑی خطرناک ہے۔ روزانہ صبح ہوتی ہے تو سارا آجا کہتے ہیں ارے محترمہ تم تو بند ڈبیا میں ہو، بولو گے تم اور پٹائی ہماری ہوگی، تم کو تو مارنے آنے کا نہیں، بے زبانی بولتی ہے اور پٹائی ہاتھ کی ہوتی ہے، پیٹھ کی ہوتی ہے، سر کی ہوتی ہے، بھائی سنبھال کے رہنا۔ یہی زبان آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، یہی زبان آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حسائد السنتہم، حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میری زبان بہت تیز ہے، بہت بولتا ہوں اور بہت ادھر ادھر کی کئی بھی غصہ کئی غصہ۔ آپ نے فرمایا بس اس کا علاج یہ ہے کہ تو استغفار بہت کر اور اپنے زبان کی حفاظت کر۔ ماں عائشہ سے خالی ایک جملہ نکل گیا، بس ایک جملہ، ماں عائشہ سے ایک جملہ، حضور نے فرمایا تو نے جو جملہ نکالا ہے وہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، یاد رکھنا۔ حضرت عمر ڈرتے تھے، حضرت عمر سے پرانا کوئی ہو سکتا ہے بھائی؟ بتا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے دل میں بات آتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، اتنا اونچا آدمی تھا حضرت عمر، دل میں بات آئی، زبان سے حضور کے سامنے کہی میری رائے ہے حضرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی نہ مانی، سنی نہ سنی، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی سنی، مشغول ہے. یہ ٹکڑا نازل ہو گیا اور زبان کی معمولی غلطی کی وجہ سے ایک صحابی جو کاتب الوحی تھے، عبداللہ ابن ابی سرح ان کا نام تھا، عبداللہ ابن ابی سرح کاتب الوحی. کاتب الوحی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. وحی لکھنے والا عام آدمی سے وحی نہیں لکھائی جاتی. ایک جملہ زبان سے نکلا، ایک جملہ حضور نے سن لیا. حضور نے کہا یہ جملے کی وجہ سے تیرے دل سے اللہ نے ایمان کا نور چھین لیا، نکل جا یہاں سے، نکل جا. مرتد ہو گئے. حدیث میں آتا ہے مرتد ہو گئے. حضرت عثمان کے خاص رشتہ داروں میں تھے، ام سلمہ کے بھی خاص رشتہ داروں میں تھے. ام سلمہ کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلیہ محترمہ، ان کے بھی رشتہ دار، حضرت عثمان کے بھی رشتہ دار. منع ہو گیا مسجد نبی مت آنا بھائی، زبان کا بول. اب یہ مرتد ہو گیا. حضور نے کہہ دیا یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، نہیں آتے. لیکن حضرت عثمان جو ہے کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے یہ آ جانے، تو چپکے چپکے ام سلمہ سے جا کر مشورہ کرتے تھے. ام سلمہ ابھی تو تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، کچھ ذرا سیٹنگ کرو، یہ عبداللہ ابن ابی سرح ہمارے قافلے میں آ جائیں، ہماری جماعت میں آ جائیں، کچھ سیٹنگ کرو. تو ام سلمہ کہتی تھی کہ میں کیا کروں؟ کہا حضور تم سے بہت محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کہتے تھے سنو جنت کی حوریں اپنے شوہروں کے لیے ایسی سجے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے ام سلمہ میرے لیے سجتی ہے، ایسے سجے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عثمان ام سلمہ سے کہتے کہ تم کوئی بھی چیز ہو، یہ عبداللہ جو ہے آ جاوے ہمارے ساتھ. عبداللہ ابن ابی سرح جب فتح مکہ کا سفر شروع ہوا، اعلان ہوا فتح مکہ، تو فتح مکہ کے سفر میں ام سلمہ ساتھ کی، حضرت ام سلمہ ساتھ کی. تو حضرت عثمان نے کہا مکہ مکرمہ فتح ہونے جا رہا ہے، میں کچھ سیٹنگ کر کے اس کو ساتھ لے جا رہا ہوں، جو ہے وہاں جا کر ذرا تم سنبھال لیجیے میٹر کو، یعنی میں اس کو لے رہا ہوں ساتھ میں. تو ام سلمہ نے کہا بھی اتنے بڑے قافلے کے بعد اس کو کہاں چھپاؤ گے؟ یہ کہا کچھ بھی کروں گا سیٹنگ، ایسے ایسے سیٹنگ کروں گا کوئی پہچانے نہیں، یا تو برقع پہنا دوں گا پتہ نہیں چلے گا مرد ہے گا عورت، یا چادر ڈال دوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن میں قافلے میں لے رہا ہوں بغیر مشورے کے، بغیر پوچھے کسی کے، اس لیے کہ اس کو تو لے جا نہیں سکتے جب حضور نے کہہ دیا مرتد ہے. تو ام سلمہ نے کہا میں کیا کروں؟ یہ کہا میں وہاں پہنچ کر ساری ترتیب بناؤں گا، ابھی تو یہ دعا کرو کہ مکہ تک پہنچ جائے. یہ بھی تو ہے قافلہ ہے نا پورا، سارے صحابہ جا رہے. تو برابر حضرت عثمان رشتداری تھی لے کر چلے اور ان سے کہہ دیا عبداللہ بن سرح کو دیکھو بھی کہیں جانا ہو استنجا بستنجا سارا کام رات کو نمٹانا، دن میں نہیں. جو بھی سیٹنگ رات کو، دن میں تو تمہیں میں جا بٹھاؤں، اس لیے ایک دن کا سفر تو ہے نہیں کہ ہوا جہاز بیٹھے ہوا جہاز بھائی، یہ تو جو ہے روزانہ کھانا پینا نماز وغیرہ سب ہے. اب پہنچتے پہنچتے کتنے دن لگیں گے مکہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں احرام نہیں پہنا تھا. مکہ سے مدینہ سے مکہ کو جائے گا تو احرام پہننا پڑے گا نا. لیکن یہ سال سفر ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہاں جا کر غزوہ ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا، کوئی احرام نہ پہنے، بغیر احرام کے چلو. تو بغیر احرام کے گئے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائی 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ حلال کر دیا تھا، اب یہ مکہ قیامت تک جو ہے یہ حرم رہے گا، جو بھی آئے گا باہر سے اسے احرام پہن کے آنا پڑے گا. اب وہ حلال پناہ ختم ہو گیا. یہ آپ نے وہی اعلان کیا مکہ میں. تو ام سلمہ کہتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس میں یہ عبداللہ ابن ابی سرح کو عثمان چپکے سے سب بیٹھے ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، سنبھال 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 کے بلی کے بچے کی طرح، سمجھ گئے نا،
بھئی ایسے آدمی کو تو بلی کے بچے کی طرح سنبھل کے پہنچائیں گے، کوئی دیکھ نہ جاوے، حضور تک بات میں پہنچ جاوے۔ ان کا فکر تھا کہ ایک جملے کی وجہ سے دور ہو گیا ہے یہ آدمی، اور آج ہم پتہ نہیں کتنے جملے نکالتے ہیں زبان سے، آج ہم پتہ نہیں کتنے جملے نکالتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملہ نکالتے ہو لکھنے والا لکھ رہا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ حضرت عثمان آ گئے، عبداللہ کی سرا کو لے کے آ گئے، اور پہلے سے حضرت ام سلمہ سے کہہ دیا میں فلاں ٹائم پر لے کے آؤں گا۔ مکہ مکرمہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں ٹھہرے تھے اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حرم میں حضور کا خیمہ لگا ہے، تو خیمے میں تو ام المومنین حضرت ام سلمہ میں ہے، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، لوگ سامنے بیٹھتے تھے، یہ تو اندر پردے میں ہے ام سلمہ جو ہے وہ، تو کہہ دیا تھا میں آؤں گا لے کر، جب لے کر آؤں گا تو تم اندر سے تھوڑا سا سمجھ گئے نا، اشارہ کر دینا کہ حضرت قبول کرو، حضرت قبول کرو۔ یہ حضرت عثمان نے حضرت ام سلمہ سے بات کی، لیکن تم کہہ دینا کہ حضرت قبول کرو۔ لے آئے عبداللہ بن سرا کو، جب سامنے لائے تو حضور نے دیکھا تو عثمان کو تو پہچانتے تھے، عبداللہ بن سرا بھی پہچانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پیچھے رکھ لیے، تو وہ لے کر یہاں سے آئے، ام سلمہ دیکھ رہی ہے تو پتا یہ ہو رہا ہے، ام سلمہ بھی اشارہ سے کہہ رہی کہ حضرت قبول کر لیجیے۔ جب اس طرح لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ یوں کر دیا، اس طرح لے کر آئے تو حضور نے پھر اپنا چہرہ یوں کر دیا، پہلے سامنے لے کر آئے حضور نے یوں کر دیا، یہاں لے کر آئے حضور نے یوں کر دیا باقی طرف، اور جب یہ لے کر آئے تو پھر حضرت عثمان سامنے لے کر آئے۔ صاحب نے فرمایا ہاں عثمان کیوں لائے ہو ان کو؟ حضرت یہ معافی مانگنے آئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ صاحب نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھو۔ تو عبداللہ بن سرا نے سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بس لے جاؤ، میرے سامنے نہ آئے، دل میں کھٹک رہتی ہے تو ٹھیک مسلمان بن گئے ٹھیک ہے، یہ نہیں میرے سامنے نہ آئے۔ سب مسلمان ہوئے کافی دنوں کے بعد، ایک بول، اور بول کیا تھا ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کو سناؤں، قصہ بہت لمبا ہے، ایک جملے کی وجہ سے مرتد ہو گئے، اور آج ہم پتہ نہیں زبان سے کتنے جملے نکالتے ہیں، یہ ہے، ارے میرے چاند کوئی لڑائی میں نہیں پڑنی، بہت آسان طریقہ ہے، ہمارے پرانے نہج پر دعوت کے کام کو کرنا ہے بغیر لڑائی بڑھے کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کسی نے کوئی برائی نہیں کرنی، کوئی تھپڑ مارے دوسرا گال دے دے بھائی، یا بھی مار دے بھائی، یہ نہیں کہ اچھا میری طرف تو نے دیکھا میں بھی دیکھوں گا، میری گلی میں آ تو صحیح تو، یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی، ہماری شریعت سکھاتی ہے کوئی بات لا کوئی بات، زبان سے جملہ مت نکالنا، زبان سے جملہ نکالو گے تو پکڑے جاؤ گے، برا بھلا مت کہنا پکڑے جاؤ گے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، آسمان پر لکھا جا رہا ہے، سب اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا، اپنے کام میں، اور خیر کو تلاش کرو۔ اسی سفر میں یہی جو سفر تھا، اسی سفر میں فتح مکہ کے حنین کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا بلال پانی لاؤ، بلال پانی لاؤ، پانی پانی پانی، حضرت بلال پانی لے کر آئے، ام سلمہ تو کھڑی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پینے کے بعد اس پانی میں تھوڑی سی کلی کر دی، حضور نے کہا جاؤ پیو پیو۔ ایک صحابی اور بھی تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، 2 صحابی کو بلایا تھا، دونوں آئے اور حضور نے کہا لو تم پیو اور پیو، تو حضرت ام سلمہ نے پیچھے کے دروازے سے کہا بلال بلال یہ خیر یہ برکت سے میرا بھی حصہ رکھنا، حالانکہ بیوی ہے، یہ خیر و برکت جو تم کو ملی ہے نا میرا بھی حصہ رکھنا، مجھے بھی پیالے باندھیوں میں بھیجا، یہ باندھی اس کے پیالے میں تھوڑا مجھے بھی ڈال کے دو میں بھی پیوں۔
آج تو 3 چلہ لگانے کے بعد آدمی جبریل بن جاتا ہے. میں نے 3 چلے لگائے، میں جبریل، میں بہت اچھا آدمی بن گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جبریل نہیں بنا، بلکہ یہ اور نزول پر آ گیا، تنزل پر آ گیا. علی گڑھ یونیورسٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء سب جمع ہوئے تھے. پھر ہمارا سفر ہوا، یہ شاہی مراد آباد کا نام سنا ہوگا آپ نے، مراد آباد کا مدرسہ ہے شاہی، وہاں ماشاء اللہ بڑے علماء، مفتیان کرام یہ سب جمع ہوئے تھے. تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی اب آپ لوگوں کے سامنے سے کیا حدیث سے بیان کریں، آپ تو ہم سے بہت زیادہ حدیث سے جانتے ہو. ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں. 8:15 بجے اذان، نماز ہے یہاں، ابھی تو تشکیل بھی کرنی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کا دن تھا، وہ مفتیان کرام نے مجھے کہا کہ حضرت آپ جمعہ پڑھا دیجیے. میں نے کہا بھائی تو لوگوں کے سامنے جمعہ پڑھاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو چپ ہو گئے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا. مفتی کیا جملہ پڑھا، کیا جمعہ پڑھا؟ میں معذور ہوں. میں نے کہا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے کہ کھڑے ہونا یہاں ممبر پر گھٹنے تھوڑے حرکت کرتے ہیں. جمعہ کو آپ لوگ پڑھا دو. چلو ہم پڑھاتے، لیکن مولانا بیان کرنا پڑے گا آپ کو. میں نے کہا بیان کرتے بھی شرم آتی ہے، کرنا اللہ رسول کی بات کرنی ہے. ٹھیک. تو میں نے ان کو کہا کہ خالی ایک نصیحت ہے، وہی نصیحت جمڑے والوں آپ کو بھی کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آئے گا، سدھر جائے گا، اور تبلیغ کا بگڑا ہوا مکہ مدینہ جا کر بھی نہیں سدھرے گا. دعوت کے کام میں جو بگڑا وہ وہاں جا کے بھی نہیں سدھرے گا، وہ بھی وہ تکڑوں میں رہے گا، ادھر 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 ادھر. یہ ابا روتے روتے کہتے کہ دنیا کا بگڑا ہوا جماعت میں آئے گا، سدھر جائے گا، اور یہاں کا بگڑا ہوا مکہ مدینہ جا کر بھی نہیں سدھرے گا. میں نے کہا مدرسے میں کوئی بگڑ گیا کہاں سدھرے گا؟ ایک آدمی تصویر تعریف کرتے کرتے بگڑ گیا کہاں سدھرے گا؟ ایک ایمان بگڑ گیا تو کہاں سدھرے گا؟ ایمان بگڑ گیا کہاں سدھرے گا؟ وہ تو بندی کی جگہ ہے. ایک آدمی چلا لگاتے لگاتے بگڑ گیا کہاں سدھرے گا؟ اس لیے ہمیں بگڑنا نہیں ہے، سدھرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آسان کام ہمیں کیسا کرنا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں کا نہج ہے، بس وہی ہماری پرانی ترتیب، لکیر جو فقیر. اب سمجھ گئے بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لو تاکہ ہمیں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ ہمیں نیکیاں دے دے. پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیکھو کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں کہ جو آدمی نے یہ میں پڑھ لیا اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں اس وقت میں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی. اللہ تو اتنا بڑا دینے والا ہے. صحیح صحیح حدیثوں میں، صحیح صحیح حدیثوں میں، یہ تو میرے جیب سے نکال کے نہیں کہہ رہا، ساری حدیثیں میں نے میری کتابوں میں لکھ دی. 2320 صحیح صحیح حدیثیں میں نے میری کتاب میں لکھی ہے. اس کا نام ہے منتخب ابواب. وہ الحمدللہ مسجد نبوی میں قانونی اعتبار سے داخل ہو گئی. سرٹیفکیٹ دے دی انہوں نے مجھے، تو میں نے اب ہر کتاب پر سرٹیفکیٹ لکھ دی. اس میں لکھ دیا شیخ نے یہ جو کام کیا ہے لا غبار علیہ، اس پر کوئی غبار نہیں ہے. 2320 کتنی حدیث ہے بھائی؟ 2320. یہ ساری حدیث وہاں آپ کو ڈھونڈنے کو مل جائے گی. اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ کے یہاں رایا میں جوڑ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ڈھیلی کیوں ہو رہی ہے آواز؟ ہے نا؟ اب جماعت سے نکلو گے نہیں نکلو گے؟ ارے بتاؤ نکلو گے؟ پہلے میں وعدہ کرو زبان کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو کوئی برا بلا نہیں کہیں گے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، اور اپنا 100 کے بعد اپنا کام میں لگیں گے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ عبداللہ نام لکھو. کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھو.